ایمرجنسی وارڈ میں اچانک شور اور چیخو پکار گونجنے لگی۔ ڈاکٹر عریشہ جو رات کے پچھلے پہر تک فارغ بیٹھی تھی اور تھوڑی دیر کی نیند میں تھی، فوراً جاگ کر باہر آئی۔ وہ اس اسپتال میں اپنے پچھلے 4 سالوں میں اتنا شور کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ اسپتال شہر کی آخری حدود میں واقع تھا، جہاں دن میں بھی مریضوں کی تعداد شہر کی مرکزی ہسپتالوں کے مقابلے میں کم رہتی تھی، اور رات کو تو تقریباً مریضوں کا آنا ناممکن تھا۔ لیکن آج ہسپتال کا ماحول مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اسٹریچر پر پولیس کے کچھ زخمی جوان لائے گئے تھے اور ہسپتال کے عملے میں ہلچل مچ چکی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری بھی استعمال میں موجود تھی تاکہ حالات پر مکمل قابو پایا جا سکے۔ عریشہ جو ایمرجنسی وارڈ کی انچارج تھی، فوری طور پر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے میں لگ گئی۔ کل 8 جوان زخمی تھے، جن میں سے 5 معمولی حالت میں تھے اور ان کی اسی وقت مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ 2 شدید زخمی تھے، جنہیں طبی امداد ملنے کے بعد حالت مستحکم ہو گئی تھی اور وہ اب خطرے سے باہر تھے۔ لیکن ایک جوان تشویشناک حالت میں تھا۔ اسے 6 گولیاں لگی تھیں اور خون بہہ چکا تھا۔ بچنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا، مگر سب کے دل میں کسی نہ کسی معجزے کی امید موجود تھی۔ فوری طور پر اسے آپریشن تھیٹر منتقل کر دیا گیا اور پولیس کے 3 جوان باہر سیکیورٹی کے لیے مامور کر دیے گئے۔ ڈاکٹر عریشہ نے آپریشن کا آغاز کیا۔ یہ کیس انتہائی پیچیدہ تھا اور کسی سینئر سرجن کی غیر موجودگی مسائل پیدا کر سکتی تھی، مگر قلیل وقت میں عریشہ نے جو درست سمجھا اسی کے مطابق قدم اٹھایا۔ ہسپتال کے دیگر عملے نے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی تھی اور ایمرجنسی وارڈ میں ہلچل کچھ حد تک کم ہو چکی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں عریشہ کو اب 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا اور باہر موجود سب لوگ کسی اچھی خبر کی امید میں انتظار کر رہے تھے۔ پولیس کے وہ جوان جو صبح سلامت واپس آئے تھے، زخمی ساتھیوں کے لیے پریشان ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن آپریشن تھیٹر میں عریشہ کا حوصلہ اور مہارت سب کے دلوں میں امید کی کرن جگا رہی تھی۔ کچھ جوان دروازے تک آتے اور سیکیورٹی پر مامور ساتھیوں سے احوال معلوم کرتے، لیکن جب انہیں جواب میں کوئی خوشگوار خبر نہ ملتی تو وہ مایوس ہو کر دوبارہ ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہو جاتے۔ ان کے اداس اور مایوس چہرے دیکھ کر باقی سب فوراً سمجھ جاتے کہ یہ گھڑی ابھی بھی 2 دھاری تلوار کی طرح سر پر لٹک رہی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور 2.5 گھنٹے ہونے کو تھے، مگر آپریشن تھیٹر سے اب تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ اسی دوران ایک حواس باختہ نوجوان ٹراؤزرز پہنے بھاگتا ہوا ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا۔ جس بھی پولیس والے کی نظر اس پر پڑتی فوراً اٹھ کر سلوٹ کرتا، 4-5 جوانوں کے جواب میں صرف سر تھوڑا سا خم کرتا اور آگے بڑھ جاتا، پھر سیدھا سب انسپکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ سب انسپکٹر تقریباً 50 سال کے لگ بھگ شخص تھے، جن کی سیدھی ٹانگ پر گولی لگی تھی اور وہ خود اٹھ نہ سکے تھے، مگر بیڈ کی پشت سے سہارا لے کر بھی نوجوان کے سلوٹ کا جواب دیا۔ لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ کیا ہوا تھا کریم بخش؟ نوجوان نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ سر، ہم ریڈ مارنے گئے تھے کہ اچانک 3 اطراف سے فائرنگ شروع ہوگی۔ شاید کسی نے ہماری مخبری کر دی تھی اور وہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ 8 جوان زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 7 کی حالت اب بہتر ہے اور کریم بخش کہہ کر اچانک رک گیا، جیسے الفاظ نکل گئے ہوں، اور اس کے چہرے پر تشویش کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ اور زین لیڈ کر رہا تھا نا؟ کریم بخش بولتے کیوں نہیں؟ ساتھ نے اس سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ کریم بخش بنا کچھ بولے رونے لگا۔ ساتھ دم بخود کھڑا رہ گیا اور صرف کریم بخش کو دیکھتا رہا جیسے وقت رک گیا ہو۔ سر، وہ بہت کریٹیکل حالت میں ہے، 6 گولیاں لگی ہیں، آپریشن جاری ہے، آپ دعا کریں۔ کریم بخش کہہ ہی رہا تھا کہ ساتھ بغیر کسی توقف کے آپریشن تھیٹر کی طرف دوڑا۔ باہر سیکیورٹی پر مامور 2 جوانوں نے اسے روک دیا۔ مجھے جانے دو پلیز، میرا بھائی اندر ہے، مجھے جانے دو۔ وہ روتا اور فریاد کرتا، لیکن جوانوں نے اسے روک کر ساتھ والے بینچ پر بٹھایا، پانی پلایا اور حوصلہ دینے کی کوشش کی، مگر دل کی گہرائی میں وہ جانتا تھا کہ دکھ تو رہنے والا تھا، کیونکہ زین اس کا بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی اسکول، ایک ہی کالج اور ایک ہی کیریئر کے راستے نے انہیں اتنا قریب کر دیا تھا کہ وہ ہر خوشی اور ہر غم میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے، بالکل بھائیوں کی طرح۔ لیکن اب ایسا لمحہ آیا تھا کہ ساتھ چاہ کر بھی زین کی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔
اور یہی درد اسے اندر سے چیر رہا تھا۔ 4 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت گزر چکا تھا مگر ایمرجنسی وارڈ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک آپریشن تھیٹر سے ڈاکٹر عریشہ باہر آئی اور ساتھ فوراً اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا دوست؟ کامتے ہوئے بدن اور لرزتی ہوئی آواز کے ساتھ سعد نے پوچھا۔ ڈاکٹر عریشہ نے ماسک اتارتے ہوئے چند لمحے توقف کیا اور پھر صرف اتنا کہا، ابھی پیشنٹ کی حالت کریٹیکل ہے، آپ دعا کریں، اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے۔ اتنی بات سن کر سعد کے لیے ارد گرد کی دنیا بیگانہ ہو گئی تھی۔ رنج و غم کے سوا کوئی احساس باقی نہ رہا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھ گیا اور بے اختیار رونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحے تیرنے لگے جن میں زین ہر جگہ اس کے ساتھ تھا۔ اسکول لائف سے لے کر کالج کے دن اور پھر پولیس میں بھرتی ہونے تک کے تمام چھوٹے بڑے لمحات ایک فلم کے زین کی طرح اس کے ذہن میں گزرتے رہے۔ ہر یاد ایک وحشت اور تکلیف کا باعث بن رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ میں بھی ہولناک سکون تھا۔ نیند سے محروم آنکھیں، بجھے ہوئے چہرے اور تھکے ماندے جسم جو بے ربطگی سے کسی انہونی کی تلاش میں تھے۔ ڈاکٹر عریشہ اپنے آفس میں آ کر اپنی کرسی پر نیم دراز ہو گئی۔ تھکن سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا اور ہر سانس کے ساتھ اسے اپنی حدوں کا احساس ہو رہا تھا۔ فجر کی اذان پاس والی مسجد سے بلند ہو چکی تھی۔ عریشہ مشکل سے اٹھ کر واش روم گئی، وضو کیا اور باہر نکلی۔ جائے نماز بچھا کر وہ خاموشی سے نماز پڑھنے لگی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد وہ کافی دیر اپنے جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اپنی زندگی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں درپیش مسائل پر اللہ سے گفتگو کرنا اس کا معمول تھا، لیکن آج دل میں کچھ اور بھی تھا۔ آج اس کی دعاؤں میں اس نوجوان کا ذکر بھی شامل تھا جسے ابھی ابھی وہ آپریشن کر کے لائی تھی۔ نوجوان کی حالت بہت تشویشناک تھی اور وہ ابھی بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ عریشہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر اسد، جو تقریباً 45 سال کے قریب تھے، اندر داخل ہوئے اور حیرت سے پوچھا، ڈاکٹر عریشہ، آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم تو 1 گھنٹہ پہلے ختم ہو چکا ہے، آپ ابھی تک گئی نہیں؟ عریشہ، جو ابھی بھی ذہن میں آپریشن کے ہر لمحے کو دہرا رہی تھی، جائے نماز کو فولڈ کرتے ہوئے جواب دیا، بس جانے لگی ہوں، آپریشن کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر اسد نے متاثر ہو کر کہا، واؤ، مطلب ڈاکٹر عریشہ نے بنا کسی سینئر سرجن کے آپریشن مکمل کر لیا، کیا بات ہے، اور ہلکے سے تالی بھی بجائی۔ عریشہ کے چہرے پر تھکن بھری ایک مدھم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تھینک یو سر، دراصل اس کی حالت بہت خراب تھی، ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے، بنا کسی سینئر سرجن کے یہ بہت بڑا رسک تھا، لیکن سینئر سرجن کا انتظار کرنا اس سے بھی بڑا رسک ہوتا۔ بہت ہی عمدہ کام کیا ہے، آئی ایم سو پراؤڈ آف یو۔ ڈاکٹر اسد کے الفاظ عریشہ کے لیے کسی میڈل سے کم نہ تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کا مینٹور رہا تھا۔ گھر آ کر عریشہ نے ناشتے کیے بغیر سیدھا بیڈ روم میں جا کر لیٹ گئی۔ لیٹنے کی دیر تھی کہ وہ خوابوں کی وادیوں میں کھو گئی اور دن بھر کی تھکن، دباؤ اور دعاؤں کا بوجھ چند لمحوں میں اتر گیا۔ دوپہر کے وقت 5 معمولی زخمی جوانوں کو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر سب انسپکٹر کریم بخش نے انسپکٹر زین کے ہوش میں آنے تک اسپتال میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ زین لیٹے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھا تھا کہ سعد آنسو پوंچھتے ہوئے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے کے توقف کے بعد سعد نے نرمی اور پریشانی کے ملا جلا رنگ میں پوچھا، ایسی کیا غلطی ہوئی تم لوگوں سے کہ بات اتنی بگڑ گئی؟ کریم بخش نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، سر سب کچھ پلان کے مطابق تھا، 2 مہینوں کی محنت کے بعد ہم نے انہیں ٹریس کیا تھا، لیکن اچانک 3 اطراف سے فائرنگ شروع ہوگی۔ سعد نے گہری سانس لیتے ہوئے پوچھا، اور زین کور دینے کے لیے خود کو آگے آیا؟ کریم بخش نے لمبا سانس بھرا اور اس بات میں سر ہلایا۔ سعد نے زور سے میز پر موقع مارا، آنکھوں سے نکلے آنسو پوچھے ہوئے کہا، کیا وہ اپنا سرچ نبھانے میں کامیاب ہوا؟ اللہ کے بعد سر، وہی تھا جس کی وجہ سے ہم زندہ لوٹ آئے۔ ہم مکمل طور پر گھیرے میں آ چکے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ میں کور دیتا ہوں، تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ زین صاحب نے فرنٹ سے لیڈ کیا اور ہم پیچھے ہٹتے گئے۔ کور دیتے ہوئے انہیں کئی گولیاں لگی تھیں اور وہ زمین پر گر چکے تھے۔ کریم بخش نے بات مکمل کرنے سے پہلے سعد کے ہاتھ کے اشارے پر روک لیا اور پھر روتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت ڈاکٹر عریشہ دوبارہ ڈیوٹی پر آئی اور زین کی حالت کے بارے میں نرس سے دریافت کرنا چاہا، مگر ایمرجنسی وارڈ میں موجود پولیس اہلکاروں کے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ ابھی اسے ہوش نہیں آیا۔
چونکہ ایمرجنسی وارڈ میں کسی اور مریض کی غیر موجودگی تھی، عائشہ زین کو دیکھنے آئی۔ آئی سی یو میں آکسیجن ماسک کے ساتھ لیٹے زین کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے ایک عجیب سی انسیت کا احساس ہوا، ایسا احساس جو جسمانی نہ ہونے کے باوجود بھی اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک زین کو دیکھنے کے بعد عریشہ نے اس کا ہاتھ چھوا اور اگلے لمحے اسے لگا جیسے وہ کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہو رہی ہو۔ وہ آئی سی یو سے نکل کر اپنے آفس واپس آئی، لیکن وہ اکیلی نہیں آئی تھی، اپنے ساتھ وہ ایک غیر اخلاقی عمل کا پچھتاوا بھی ساتھ لے کر آئی تھی، جو دل و دماغ میں ایک عجیب کشمکش چھوڑ گیا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ عریشہ خود سے سرگوشی کرنے لگی۔ ایک غیر ارادی حرکت پر وہ جہاں پشیمان تھی، وہاں اپنی نادانی پر اسے تعجب کے ساتھ ہنسی بھی آنے لگی، مگر جیسے ہی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ زین کی حالت ابھی بھی نازک ہے، یہ خوشی اداسی کے بادلوں میں بدل گئی اور دل پر چھا گئی۔ رات کے 2 بجے جب عریشہ کو اطلاع ملی کہ زین کو ہوش آ گیا ہے، انسانیت کے ناطے اور ایک مسیحا کی حیثیت سے وہ بے حد خوش ہوئی، مگر چہرے پر چھائی مسکراہٹ کا کوئی مکمل جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ زین کے تمام جوانوں کے مرجھائے چہرے ایک دم کھل اٹھے، ساتھ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے جان سے عزیز دوست نے ہوش میں آتے ہی اسے پہچان لیا تھا۔ عریشہ نے اگلے دن تک سب کو ملاقات سے منع کر دیا تھا، کیونکہ زین کی حالت ابھی اس قابل نہیں تھی کہ وہ بات چیت کر سکے۔ اگلے 2 دن عریشہ کی چھٹی تھی اور اسے کسی کام کی وجہ سے شہر سے باہر جانا پڑا، جس کے سبب وہ زین کی طبیعت کے بارے میں کسی سے معلومات نہیں لے سکی، مگر ہر تھوڑی دیر بعد دل اسے فورس کرتا کہ ذہن کی حالت کے بارے میں سٹاف سے پوچھے، لیکن وہ ہر بار موبائل اٹھانے کے بعد یہی سوچ کر رکھ دیتی کہ زین اس کا کچھ نہیں ہے اور وہ کسی کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دینا چاہتی۔ اب زین کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور وہ بات چیت کے قابل ہو چکا تھا۔ یہی موقع ساتھ نے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ تمہیں کالج میں ہماری وہ کلاس میٹ یاد ہے جو پورے کالج کا کرش ہوا کرتی تھی، سوائے تمہارے؟ ساتھ نے چھیڑتے ہوئے زین کو ہلکا سا طنز بھی دیا۔ زین کی باتیں مسکراہٹ سے پھیل گئی اور سر اس بات میں ہلاتے ہوئے دھیرے سے بولا، ہاں یاد ہے مجھے۔ ساتھ نے مصنوعی سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، تو تمہیں یہ بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ تمہاری ٹیسٹ بہت بیکار ہے، تمہاری آنکھ کو حسن کو پہچاننے کا ہنر نہیں آتا اور تمہیں حسن کو داد دینے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ زین پھر سے مسکرا دیا اور ٹیک لگاتے ہوئے نظریں کھڑکی سے باہر دھوپ نکلے ماحول پر ڈالی۔ مجھے یہ سب سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ تعریف کرنا سیکھو یار، تمہیں اب واقعی تعریف کرنا سیکھنی ہوگی۔ ساتھ نے اس پر خاص زور دے کر کہا، مجھے اور بھی بہت کام ہے، مجھے نہیں سیکھنا یہ سب۔ زین نے بے حد سپاٹ لہجے میں جواب دیا، جیسے اس بات کا اس کے لیے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ سیکھنا پڑے گا تمہیں، سیکھنا پڑے گا، دیکھ لینا تم۔ سعد اتنے پر اعتماد انداز میں کہہ رہا تھا کہ زین نے آنکھیں بھینچ کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس اعتماد کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ آخر کار جھنجھلا کر بولا، ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنے یقین سے کہہ رہے ہو؟ سعد چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، جانتے ہو ہر حسینہ انسان کو جان سے نہیں مارتی، جیسے کہانیوں، ناولوں اور گانوں میں دکھایا جاتا ہے، کچھ جان بچاتی بھی ہیں۔ سعد اپنی ہی بات پر مسکراتا جا رہا تھا، جبکہ زین اس کی گھما پھرا کر کہی گئی باتوں میں الجھتا چلا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر بولا، کیا جلیبی بنا رہے ہو؟ سیدھی طرح بتاؤ نا، کیا مقصد ہے تمہارا؟ سعد نے ایک اور بات ہوا میں اچھال دی، اگر ابھی سے الجھ گئے ہو تو اس کو دیکھ کر کیا حالت ہوگی تمہاری؟ ہائے بیچارہ میرا دوست۔ وہ ہنسا اور زین مزید کنفیوز ہوتا گیا کہ بات شروع کسی اور سے ہوتی ہے اور پہنچتی کسی اور طرف ہے۔ سعد یار کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، زین نے بیزاری سے کہا۔ سعد اٹھ کر جانے لگا، سمجھ جاؤ گے، صبر رکھو، اور ہاں اپنا خیال رکھنا، میں کل آؤں گا۔ آج گھر والوں کو انکل کے گھر لے کر جانا ہے، ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ زین نے فوراً چوٹ کی، ڈنر تو بس بہانہ ہے، اصل مقصد تو اپنی منگیتر سے ملنے کا ہے۔ دونوں ہنس پڑے اور ایک دوسرے کو ہائی فائی دے ڈالا۔ سعد دروازے تک گیا، پھر پلٹ کر اندر جھانکتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھنا اور حسین لوگوں کا بھی۔ ہائے رے میرا بیچارہ دوست۔ وہ زور سے ہنستا ہوا چلا گیا۔ سعد کی باتوں کو ذہن میں دہراتے ہوئے زین کے لبوں پر بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کہیں دل کے کسی کونے میں کوئی خیال بے چینی سے جنبش کر رہا ہو۔
2 دن کی چھٹی کے بعد ڈیوٹی کے لیے تیار ہوتے وقت عریشہ کو ذرا برا نہیں لگ رہا تھا، اور یہ اس کی معمول کے بالکل برعکس تھا۔ وہ وجہ اچھی طرح جانتی تھی مگر مسلسل اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہسپتال پہنچی تو 8 بج رہے تھے، یعنی وہ ڈیوٹی ٹائم سے پورا 1 گھنٹہ پہلے آ گئی تھی۔ عریشہ کے کولیگز اس کی وقت سے پہلے آمد پر حیران بھی ہوئے، اور اس کے چہرے پر بیزاری کی بجائے ایک ہلکی سی نمکین چمک دیکھ کر تجسس بھی بڑھ گیا۔ عریشہ زین کا حال پوچھنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ زین موبائل میں گم تھا۔ عریشہ نے ہلکا سا گلا صاف کیا مگر زین بدستور فون میں مصروف رہا۔ اس کے کان میں لگے ایئر پوڈز دیکھ کر عریشہ نے میز پر انگلی ہلکے سے بجائی۔ زین چونکا، فوراً ایئر پوڈز اتارے اور ہلکی سے شرمندگی کے ساتھ بولا، معذرت چاہتا ہوں، میں موبائل یوز کر رہا تھا۔ زین کی الٹی سیدھی بات پر عریشہ کے لبوں پر ہنسی آ گئی۔ جی کوئی بات نہیں، انسان جب زیادہ دیر اکیلا ہو تو بوریت ہونا تو فطری بات ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی اب بہتر ہے، شکریہ۔ زین بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جیسے ہی اس کی نگاہ عریشہ کی خوبصورتی پر ٹہری، اس کے اندر عجیب سا تذبذب پیدا ہوا اور وہ کچھ دیر تک خاموش بس اسے دیکھتا رہا، تب تک کہ عریشہ اپنا خیال رکھنے کا کہہ کر جانے لگی تو وہ اچانک بول اٹھا، آپ تو ڈاکٹر ہیں، ہے نا؟ جی میں ڈاکٹر ہوں۔ عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا، تو آپ میری رپورٹس نہیں دیکھیں گی، میری سچویشن کو مانیٹر نہیں کریں گی؟ زین نے نہایت سادگی اور معصومیت سے پوچھا۔ عریشہ مسکرا دی، نہیں ابھی نہیں، میرا ڈیوٹی ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا، میں بعد میں راؤنڈ لگاؤں گی، تب تک آپ آرام کریں، اپنا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ زین کے اندر ایک انجانی سی انسیت نے جگہ بنانا شروع کر دی تھی۔ ایسی کیفیت اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ وہ جانے کب سے بے چینی سے انتظار کرنے لگا کہ ڈاکٹر کب راؤنڈ لگائے گی، کب پھر سامنے آئے گی اور کب وہ اس سے بات کرے گا۔ وقت گزرتا گیا، عریشہ نے آئی اور انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سامنے عریشہ موجود تھی اور وہ خاموشی سے اس کی رپورٹ پڑھ رہی تھی۔ آپ کب آئی ڈاکٹر؟ زین نے نیم غنودگی کے عالم میں آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی ہی آئی ہوں، آپ سو رہے تھے تو جگانا مناسب نہیں سمجھا، عریشہ نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ رپورٹس کے مطابق آپ صحت یابی کی طرف تیزی سے گامزن ہیں، بس 1-2 دن بعد آپ کو ڈسچارج کر دیا جائے گا، وہ روانی سے بولی۔ مگر زین کو یہ خبر اچھی نہیں لگی تھی۔ عجیب تھا، کہنے کو تو یہ خوشی کی بات تھی لیکن عریشہ سے ملنے کے بعد اب اسے جدا ہونے کا خیال ہی اسے اندر تک اداس کر رہا تھا۔ آپ کو بڑی جلدی ہے میرے جانے کی؟ زین کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکل گیا۔ عریشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ مجھے تو جلدی نہیں، لیکن لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہونے کی جلدی نہیں ہے، اس نے پراسرار انداز میں بانچیں پھیلا کر پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ہاں یعنی نہیں، زین نے سر تھام لیا۔ یہ کیسا سوال ہے بھلا؟ ڈاکٹر عریشہ کے ساتھ کھڑی نرس بھی ہنس پڑی اور زین خود بھی اپنی ہی الجھن پر مسکرا دیا۔ عریشہ نے مذاق میں کہا، آپ سے تو ایک سیدھا سادہ سوال بھی ہینڈل نہیں ہو رہا، لگتا ہے آپ کو 1 ہفتہ اور رکھنا پڑے گا یہاں۔ اور نہیں تو کیا؟ زین بے ساختہ بول اٹھا۔ عریشہ نے آنکھیں سکیڑ کر شرارتی انداز میں پوچھا، پہلا مریض دیکھا ہے جو ہسپتال میں رہ کر خوش ہے، کہیں دل تو نہیں آ گیا کسی ڈاکٹر یا نرس پر؟ زین نے فوراً سر میں فرضی خارج کرتے ہوئے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ تو آپ کب آئیں گی پھر؟ 3 دن بعد، جب میری شفٹ تبدیل ہو جائے گی، عریشہ نے بتایا۔ زین کے چہرے پر فوراً اداسی پھیل گئی۔ تب تک تو میں جا چکا ہوں گا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ عریشہ جاتے جاتے اس کی فائل اٹھاتے ہوئے رکی۔ میں یہ فائل لے کر جا رہی ہوں تاکہ سینئر ڈاکٹر سے ڈسچارج کی اپروول لے سکوں، یہ کہہ کر وہ چل دی اور زین وہیں بیٹھا شش و پنج میں پڑ گیا۔ کاش وہ اسے بتا پاتا کہ اسے نہیں معلوم کہ پسندیدگی کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے اور اس دل کی بات کو لفظوں میں کیسے ڈھالا جائے۔ اگلی صبح 7 فائل ہاتھ میں لیے خوشی سے بھاگتا ہوا آیا اور زین کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگا کہ ڈاکٹرز نے اسے کل گھر جانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ خبر یقینی طور پر زین کے لیے خوشی کا باعث ہونی چاہیے تھی، مگر اس کا دل جیسے اسپتال کی کسی کونے میں رہ گیا تھا اور بغیر کسی گھر جانا اسے خوشی سے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ سعد نے اسے اداس دے کر فوراً وجہ جاننے کی کوشش کی۔ تم خوش نہیں لگ رہے، اس بات سے؟ خیریت؟ زین نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا۔ نہیں تو،
ایسی کوئی بات نہیں، میں تو خوش ہوں کہ ہم گھر جا رہے ہیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو دوبارہ ڈیوٹی جوائن کروں گا، باہر گھومنے جائیں گے، مزے کریں گے، میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ ساتھ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم کم از کم مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر عریشہ کو چھوڑ کے جانے کا دکھ ہے؟ ذہن ساتھ کے اس سے جانے کے سوال پر ساکت رہ گیا۔ وہ خود بھی اس احساس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساتھ نے اس کے تاثرات پڑھتے ہوئے مزید کہا، مجھے پتا ہے کہ تم بہت کشمکش میں ہو۔ میں نے ڈاکٹر عریشہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سب تم پر اثر ضرور کرے گا۔ ذہن نے دھیرے سے پوچھا، کون ہے وہ؟ مسیحا، ساتھ نے پراسرار انداز میں کہا، جس نے تمہارا آپریشن کیا۔ وہ 4 گھنٹے سے زیادہ بنا کسی سینئر سرجن کے مسلسل کام کرتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ وہ کر لے گی، اور اس نے کر دکھایا۔ پھر تمہارے ہوش میں آنے تک جانے کتنی دعائیں کی ہوں گی اس نے۔ دعائیں؟ تمہیں کیسے پتا کہ اس نے میرے لیے دعائیں کی؟ ذہن حیرت سے بولا۔ ساتھ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی ڈیئر ذہن، میں 2 دن سے جو تمہیں چھیڑ رہا ہوں تمہیں کیا لگتا ہے بنا کسی مقصد کے کر رہا ہوں؟ میں کئی چیزوں میں برا ہوں، لیکن آنکھیں پڑھنے میں شاید آئنسٹائن سے بھی زیادہ آئی کیو رکھتا ہوں۔ ساتھ کی آخری بات نے گھمبیر فضا کو یکدم ہلکا کر دیا اور دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ اگلے دن ہسپتال سے ڈسچارج ہونے تک ذہن کی ڈاکٹر عریشہ کی راتکتی آنکھوں میں اب مایوسی پوری شدت سے اتر چکی تھی۔ ڈاکٹر عریشہ نہ آئی اور ساتھ نے اسے گاڑی میں بٹھا کر سیدھا اپنے فلیٹ کے سمت گاڑی موڑ دی۔ کدھر جا رہے ہو؟ ذہن نے مدھم آواز میں پوچھا۔ میرے فلیٹ پر، یہ راستہ تو اب دبئی کو جاتا نہیں۔ ساتھ نے پھیکی سی جگت لگائی، مگر ذہن کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ یار ساتھ، مجھے میری فلیٹ چھوڑاؤ، میں تمہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ پہلے ہی میری وجہ سے بہت کچھ برداشت کیا ہے تم نے۔ ذہن نے فرنٹ سیٹ پہ ٹیک لگا کر دل کی بجھتی ہوئی آگ کے ساتھ کہا۔ ساتھ نے فوراً جھڑکا، بکواس بند کرو، اپنی حالت دیکھی، اکیلے کیا کرو گے وہاں؟ ذہن خاموش رہا، بس بے جان آنکھوں سے باہر کے بدلتے مناظر کو گھورتا رہا، جیسے ہر گزرتی چیز اس کی تنہائی کی گواہ ہو۔ وہ خود کو ادھورا محسوس کرنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے عریشہ نے آپریشن کے وقت اس کا دل نکال کر کہیں دور رکھ دیا ہو، جیسے بیزاری، تشنگی اور بے قراری کو ایک ساتھ گھون کر اس کے اندر بھر دیا ہو، اور اب ان سب کی تاثیر اس کے جسم کے ہر ریشے میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ جس قرب سے گزر رہا تھا شاید اس پر موت کو ترجیح دیتا، مگر جس مسیحا نے اس کی جان بچائی تھی، اب وہی مسیحا اس کے دل کو پل پل مار رہی تھی۔ کیا کرنا چاہیے تھا اسے، اور زندگی میں کیا ہوتا جا رہا تھا؟ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے بے حد تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اکیلے رہنا اب میری زندگی کی ایک اٹل حقیقت ہے، جسے نہ میں بدل سکتا ہوں، نہ مجھ سے جڑا کوئی بھی شخص جھٹلا سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں چھپا قرب اور اذیت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر عریشہ اگلے کئی دنوں تک ہسپتال میں ایک انجانی سی کمی محسوس کرتی رہی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ ہر بار اس تاثر کو جھٹلا دیتی کہ نہیں، اس کے دل میں ذہن کے لیے جو جذبات ہیں وہ محض ایک مسیحا کے ہیں، جیسے کسی بھی مریض کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبھی دل یہ تسلیم کرنے لگتا کہ نہیں، بات اس سے بڑھ کر ہے، اس میں محبت کی سی کوئی کیفیت ہے، تب وہ خود کو سمجھانے بیٹھ جاتی کہ نہیں، وہ دونوں ہم خیال نہیں، نہ ایک دوسرے کے جیسے، لہٰذا اسے اس احساس سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ یہ کشمکش جب حد سے بڑھ گئی تو وہ آخرکار اپنے منٹور ڈاکٹر اسد کے پاس پہنچی اور سب کہہ ڈالا۔ ڈاکٹر اسد بڑی توجہ سے سنتے رہے، پھر نرم لہجے میں بولے، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم خود کو بلا وجہ کی ایک الجھن میں ڈال رہی ہو؟ عریشہ جو مسلسل سوچ کر تھک چکی تھی، چند لمحے خاموش رہی اور پھر تھکی ہوئی نظروں سے ڈاکٹر اسد کو دیکھا۔ سر، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ 2 الگ لوگوں کی 2 الگ کہانیاں ہیں، جو کچھ عجیب زاویوں سے ایک دوسرے سے ملنے جا رہی ہیں، تو پھر یہ سب ممکن کیسے؟ ڈاکٹر اسد ہلکے سے مسکرائے۔ 2 الگ لوگوں کی کہانیاں جب الگ ہوں تب ہی مل کر ایک نئی خوبصورت تخلیق بنتی ہے۔ عریشہ کو بات سمجھ نہ آئی، اس نے بغیر کسی تاثر کے انہیں دیکھتے رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ڈاکٹر اسد فوراً سمجھ گئی کہ بات اس تک پوری تک نہیں پہنچی۔ انہوں نے کرسی سے ٹیک لگائی اور سیدھے سوال سے آغاز کیا، اچھا بتاؤ، اگر ہم سفید رنگ ملائے تو کیا بنے گا؟ عریشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے فوراً کہا، obviously white، بالکل ٹھیک، اور اگر سفید میں سرخ ملایا جائے تو کیا رنگ نکلے گا؟
عریشہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر کہا پنک۔ جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، جیسے وہ اچانک سمجھ گئی ہو کہ ڈاکٹر اسد نے اس کے ذہن کے کون سے بند دروازے پر دستک دی ہے۔ چہرے پر ہلکی سی راحت اتر آئی تھی۔ ڈاکٹر اسد نے بات آگے بڑھائی، دیکھو، جب دو الگ رنگ ملتے ہیں تو ہی نیا رنگ بنتا ہے۔ ایک جیسے رنگ جتنی مرضی مقدار میں ملا کبھی کچھ نیا نہیں بنتا، مگر تھوڑی سی بھی مختلف چیز شامل ہو جائے تو نتیجہ پوری طرح بدل جاتا ہے۔ اب عریشہ پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اسی طرح وہ بولے، جب دو ایک جیسے ہم خیال انسان ملتے ہیں تو زیادہ نئی پیش رفت نہیں ہوتی، ہر بات سے پہلے معلوم جیسی لگتی ہے، لیکن جب دو مختلف مزاج، مختلف سوچ کے لوگ ملتے ہیں تو اظہار رائے کا تبادلہ ہوتا ہے، زاویے بدلتے ہیں، سوچ پروان چڑھتی ہے اور زندگی کو جینے کے نئے طریقے سامنے آتے ہیں۔ ڈاکٹر اسد کی باتیں ہمیشہ کی طرح عریشہ کے دل پر سیدھے اثر ڈال رہی تھی۔ اس کے ذہن میں موجود وہ تمام وسوسے، وہ الجھاؤ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے تھے۔ ہر لفظ اسے جیسے اپنے اندر کی دھن میں راستہ دکھا رہا تھا۔ ڈیوٹی ختم کر کے جب وہ اسپتال سے نکلی تو وہ بیزاری، خوف اور رنج جو گھر سے نکلتے وقت اس کے وجود سے چپکے ہوئے تھے اب کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ ہلکی قدموں سے چل رہی تھی، اس کے اندر کوئی بھاری پن نہیں، کوئی بوجھ نہیں تھا، بلکہ وہ ہر نئے خیال، ہر نئی ممکنہ سمت سے لطف رہی تھی۔ کوئی بوجھ نہیں تھا بلکہ وہ ہر نئے خیال، ہر نئی ممکنہ سمت سے لطف لے رہی تھی۔ زین بیڈ پر لیٹا اکتا چکا تھا، نظریں چھت پر ٹکی تھی جب ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور بول پڑا، کل ہم اسپتال جائیں گے، تمہاری تھوڑی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور ڈاکٹر عریشہ کے بارے میں بھی کچھ معلومات لے لیں گے۔ زین کی بیزاری ایک دم تجسس میں بدل گئی۔ ڈاکٹر عریشہ کو فرق نہیں پڑتا تو کیا فائدہ اتنی محنت کا؟ ساتھ نے فوراً جواب دیا، یار زین، فرحاد نے شیری کے لیے پہاڑ کھود دیے تھے، لیلا کے لیے مجنو نے کیا کچھ نہیں کیا، اور ایک تم ہو جو چاہتے ہو کہ ڈاکٹر عریشہ خود چل کر آئے اور کہے کہ انسپیکٹر زین صاحب، آپ مجھے پسند ہے، مجھ سے شادی کر لیں۔ زین کے چہرے پر پہلی مرتبہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ مان جائے گی، ساتھ پر اعتماد لہجے میں بولا، مگر تمہیں اس کے لیے محنت تو کرنا پڑے گی، اتنی پیاری، پڑھی لکھی اور باشعور لڑکی ہے، کوشش تو بنتی ہے نا۔ ساتھ کی باتوں نے جیسے زین کو مکمل طور پر تیار کر دیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اسپتال جانے لگا تو ساتھ کو منع کر دیا کہ یہ جنگ اب وہ خود لڑے گا، محنت کرنی ہے تو پھر آخر تک، اور آخر تک مطلب صرف ایک ہی تھا، عریشہ کو اپنی بھابھی بنا کر دم لے گا۔ دوپہر کے وقت وہ اسپتال پہنچا، مارننگ شفٹ ختم ہونے کو تھی۔ ڈاکٹر عریشہ کے بارے میں استفسار کیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈیوٹی پر موجود ہیں۔ زین نے اپوائنٹمنٹ لیا اور جب وہ ان کے آفس میں داخل ہوا تو عریشہ کے لیے لمحہ غیر متوقع تھا۔ ایک پل کو اس کا دل زور سے دھڑکا، خوشی کے آثار چہرے پر ابھرنے ہی والے تھے، مگر اس نے بڑی مہارت سے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، کیسے ہیں آپ مسٹر زین؟ میں ٹھیک ہوں، ایک ضروری کام سے آیا تھا، سوچا آپ سے ملتا چلو۔ زین نے نہایت معتبانہ انداز میں جواب دیا، کوئی ضروری کام؟ میں مدد کر سکتی ہوں، عریشہ نے پیشکش کی۔ زین نے دھیری مضبوط آواز میں کہا، میں دراصل اپنا دل ڈھونڈنے آیا ہوں، اسپتال سے جاتے وقت لگا تھا کہ میرا دل یہیں کہیں رہ گیا ہے۔ یہ سادہ مگر سیدھی دل کو چھو لینے والی پنچ لائن عریشہ پر پوری طرح واضح تھی۔ الفاظ سنتے ہی اس کی دھڑکن مزید تیز ہوگی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہ دیا۔ خود پر قابو پانے میں وہ واقعی ماہر تھی۔ لگتا ہے آپ کا دل ہر دوسرے تیسرے دن کہیں نہ کہیں کھو جاتا ہے۔ عریشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چٹکی لی، نہیں نہیں، پہلی بار کھویا ہے، اسی لیے تو صحیح اندازہ لگا کر آیا ہوں، زین نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز پر گمشدگی کا الزام لگانا مناسب نہیں ہوتا۔ عریشہ نے شائستہ مگر ہلکے مزاح کے ساتھ مکالمہ جاری رکھا۔ زین نے بھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، الزام کی نوبت ہی نہیں آتی، جب حالات خود چیخ چیخ کر بتا رہے ہوں کہ مسیحا نے جان تو بچا لی ہے لیکن اب پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس جملے نے عریشہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل دیے۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی موجودگی ذہن کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی تھی، اگر آپ کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، میری ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے، مجھے اب گھر جانا ہے۔ زین اس اچانک بدلے ہوئے رویے پر حیران رہ گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکا کہ ایک معمولی سے مذاق نے اسے کیوں برا لگایا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں آپ کو اگر آپ چاہیں تو،
مجھے خوشی ہوتی مگر میرا کزن لینے آ چکا ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑ چکی تھی مگر جانے کیوں دل نے اسے روکا۔ وہ پھر پلٹ کر آئی اور مدھم آواز میں بولی، آپ چاہیں تو مجھے نیچے کار پارکنگ تک چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں ضرور، زین نے فوراً کہا اور وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ہسپتال کی راہداریوں سے ہوتے ہوئے نیچے کار پارکنگ تک آ گئے تھے، جہاں ایک گاڑی کے سامنے سن گلاسز لگائے ایک نوجوان کھڑا تھا جو چنگم چباتے ہوئے موبائل میں مگن تھا۔ عجیب سے انداز میں سیٹ کیے گئے بال، رپڈ جینز اور پورا گیٹ اپ اسے کسی راک سٹار کی جھلک دے رہا تھا۔ عریشہ نے اسے آواز دی، "Hey rock star, hey dear, how are you? I have been waiting here for so long." اس کے لہجے میں معمولی سی بیزاری تھی جسے اس نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کی اوٹ میں چھپا لیا۔ "Oh, I am sorry، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ By the way، ان سے ملو، یہ ہے انسپیکٹر زین، میرے بہت ہی اچھے اور خاص دوست۔ عائشہ کی بات کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ زین کو اس کے بعد باقی کوئی بات یاد ہی نہ رہی، نہ وہ نام جو عائشہ نے بتایا تھا فاران، نہ یہ کہ سب اسے پیار سے فاری کہتے ہیں، اور نہ یہ کہ وہ ایک راک سٹار سنگر ہے۔ اسے بس ایک جملہ یاد رہ گیا۔ عریشہ نے اس کا تعارف اچھا اور خاص دوست کہہ کر کرایا تھا۔ وہ پوری واپسی کے ساتھ راستے اسے ایک جملے میں الجھا رہا۔ عریشہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا خیال ہی اس کے دل میں ایسی روشنی بھر رہا تھا جیسے برسوں سے اندھیرا کھائے کسی کمرے میں اچانک سورج کی کرنیں داخل ہو جائیں۔ زندگی جیسے بے رنگی سے نکل کر نئے رنگوں سے بھرنے لگی تھی، یوں جیسے کوئی شخص جو برسوں سے بینائی سے محروم ہو پہلی بار دنیا کے رنگ دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہو، پر الفاظ کم پڑ جائیں کہ اپنی کیفیت کو بیان کیسے کریں۔ یہی کیفیت زین کی تھی۔ وہ اس خوشگوار بے خودی میں سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا ہوا شام کے وقت اپنے اپارٹمنٹ لوٹا تو اپارٹمنٹ کا برا حال دیکھ کر سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد آخرکار اپارٹمنٹ کسی حد تک بحال ہوا۔ رات میں بھوک نے سر اٹھایا تو اس نے تھکن کے باعث کھانا بنوانے کی بجائے پیزا آرڈر کرنے کا فیصلہ کیا۔ پیزا آرڈر کرتے ہی اسے اچانک یاد آیا کہ ساتھ کو اس نے اپنے اپارٹمنٹ واپس آنے کی اطلاع بھی تک نہیں دی۔ جیسے ہی موبائل وائی فائی سے کنیکٹ کیا اسے ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ ساتھ کو وائس نوٹ بھیجا، پھر دل میں تجسس لیے اس نامعلوم نمبر کا میسج کھولا۔ "انسپیکٹر صاحب کیسے ہیں؟" زین نے جواب میں لکھا، "Who is there?" اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ نہاتے ہوئے اسے ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے پہن کر باہر آیا تو پیزا ڈیلیوری بوائے انتظار کر رہا تھا۔ زین نے رکر اور ٹپ دی، دروازہ بند کیا، ٹی وی آن کیا اور پیزا کھانا شروع کر دیا۔ اچانک اسے اپنا موبائل یاد آیا۔ صوفے سے اٹھا کر دیکھا تو ساتھ کا وائس نوٹ آیا تھا جس میں وہ زین کے فیصلے پر برہمی کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے نامعلوم نمبر کا میسج کھولا تو حیرت ہوئی۔ حیرت ہے انسپیکٹر صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں میسج کرنے والا کون ہے۔ ساتھ میں ایک ہنسنے والا ایموجی بھی بھیجا تھا۔ زین نے پیزے کا بائٹ لیتے ہوئے جواب میں لکھا، "انسپیکٹر اور نجومی ہونے میں فرق ہے۔ بیٹھے بیٹھے میں فال نکال کر تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کون ہیں۔" کچھ ہی سیکنڈز بعد اس کا موبائل دوبارہ بجا۔ اس بار جواب میں ڈھیروں ہنسنے والے ایموجیز تھے۔ پھر دوسرا میسج آیا، "اسے مزاح بھی اچھا ہے، مجھے تو آپ انتہائی بورنگ انسان لگ رہے تھے۔" زین نے مسکرا کر جواب لکھا، "میں تو مزاح میں پطرس بخاری کا شاگرد رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ پطرس بخاری صاحب مرحوم کو اس بات کا علم نہیں تھا۔" اس نے نہایت شائستگی سے مذاق کو آگے بڑھایا۔ فوراً ہی پھر ڈھیروں ہنسنے والے ایموجیز رپلائی میں موصول ہوئے اور اگلے پیغام میں اس نامعلوم شخص نے اعتراف کیا کہ اسے تو کسی بھی مزاح کی امید نہیں تھی، مگر زین کے چٹکلے بازی نے وہی ہنسا دیا تھا۔ چند مزید مزاح بھرے میسیجز کا تبادلہ ہوا تو زین نے دوبارہ پوچھا کہ وہ آخر کس سے بات کر رہا ہے۔ جواب میں پھر وہی چھڑ، یہ معلوم کرنے کے لیے بطور پولیس انسپیکٹر آپ کو کچھ محنت تو کرنی ہوگی۔ پیزا ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا مگر زین تجسس میں ایسا کھو گیا تھا کہ اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ پیزے کا سلائس ہاتھ میں اٹھائے وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی بے تکلفی سے اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ ایک اور میسج آ گیا۔ "لگتا ہے دماغ پر کچھ زیادہ ہی زور ڈالا جا رہا ہے۔" زین نے ہنس کر جواب دیا، "ہاں یہی سوچ رہا ہوں۔" چند لمحوں بعد ایک اور میسج آیا، ایک ایسا جملہ جس نے زین کے ہاتھ سے سلائس چھین لی اور اسے پل بھر میں سناسا کر دیا۔ ارے اتنی سی بات پر ذہن پر کیا زور ڈالنا۔ "ڈاکٹر مشال دس سائڈ۔" میسج پڑھتے ہی زین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
چند لمحوں تک وہ یقین ہی نہیں کر سکا کہ واقعی ڈاکٹر عریشہ اسے میسج کر رہی ہیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر موبائل کی اسکرین کو بار بار دیکھتا رہا، کوئی الفاظ دھوکہ نہ دے رہے ہوں۔ پھر اگلا میسج آیا: شاید آپ کو میرا میسج کرنا مناسب نہیں لگا، اگر ایسا ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ زین نے گھبراہٹ میں فوراً جواب ٹائپ کرنا شروع کیا: نہیں نہیں، مجھے برا کیوں لگے گا، مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے وہاں تک لکھ کر فوراً میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ سر نفے میں ہلاتے ہوئے اسے لگا کہ یہ بات زیادہ ہی ظاہر کر رہی ہے۔ اس نے دوبارہ لکھا: آپ کا میسج بھلا کس کو برا لگ سکتا ہے۔ یہ جملہ بھی اس نے ڈیلیٹ کر دیا، یہ بھی زیادہ بے تکلف لگا۔ کچھ دیر پہلے تو وہ لمحہ بھر میں جملے بنا رہا تھا، مگر جیسے ہی ڈاکٹر عریشہ کا نام اسکرین پر نمودار ہوا تھا، اس کا پورا دماغ جیسے جام ہو گیا تھا۔ 3 منٹ سے زیادہ وہ ایک سیدھا سا معقول جملہ بھی نہیں بنا پا رہا تھا۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے مختصر سا پیغام لکھا: جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ آپ کے میسج کرنے کی خوشی ہوئی ہے، اور بھیج دیا۔ چند ہی لمحوں بعد عریشہ کا جواب آیا، جس کے ساتھ ڈھیر سارے ہنستے ہوئے ایموجیز تھے۔ اتنی دیر سے ٹائپ کر رہے تھے اور بس اتنا سا جملہ؟ زین بے اختیار ہنس پڑا۔ پیزا اب مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اسے احساس تک نہ ہوا۔ عریشہ سے بات کرتے ہوئے اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کا ہوش ہی نہیں رہا۔ نہیں، زین نے پہلا میسج بھیجا، ہاں مطلب۔ دوسرا میسج بھیجا، ہاں نہیں، پتہ نہیں۔ تیسرے میسج میں زین نے بڑے چالاک انداز سے اپنے تذبذب کو مزاح میں چھپا دیا۔ کچھ دیر چیٹنگ کرنے کے بعد اس کی حیرت اور تذبذب کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب انویسٹیگیشن بھی کرنے لگے ہیں کیا؟ زین نے تجسس کے ساتھ میسج کیا۔ آپ کو پولیس میں کس نے بھرتی کیا ہے؟ عریشہ نے سوال کے ساتھ آئی برو اٹھاتے ہوئے ایموجی بھی بھیجا تھا۔ زین نے وجہ پوچھی تو عریشہ نے جواب دیا: اتنا ڈرپوک پولیس والا پہلی بار دیکھ رہی ہوں، یعنی دوست ہونے کے ناطے میرا نمبر تک نہیں پوچھ سکتے تھے؟ آپ حد ہے، لڑکی خود نمبر ڈھونڈ کے میسج کرے تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ زین نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا: نہیں، دراصل مجھے مناسب نہیں لگا اتنا ڈائریکٹ نمبر لینا۔ وہ اپنی طرف سے بہانہ بنا کر جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فلرٹنگ کرتے وقت تو یہ نہیں سوچا تھا آپ نے؟ عریشہ کے چٹکلے نے دونوں کی ہنسی کو پھر سے بھڑکا دیا۔ وہ دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے، ہر میسج میں مزاح اور ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ شامل تھی۔ اچانک زین کو عریشہ کا کزن یاد آیا، مگر عریشہ نے بات زیادہ واضح نہیں کی اور رات کے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہہ کر کسی دن دوبارہ ملاقات کا تہیہ کر لیا تھا۔ زین کو نہیں معلوم تھا کہ عریشہ کو نیند آئی یا نہیں، مگر خود وہ ساری رات خوشی سے سو نہ سکا۔ صبح تیار ہو کر زین کافی عرصے بعد ڈیوٹی پر جانے لگا۔ جلدی سے نہا دھو کر ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ تھانے پہنچتے ہی استقبال کے لیے چند عدد پولیس اہلکار کے جوان دروازے پر کھڑے، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں لیے زین پر نچاور کرنے لگے۔ زین کے آنے کی پیش کی اطلاع ملی تھی تو سب تیاری پہلے ہی کر دی گئی تھی۔ انسپکٹر کریم بخش اور دیگر جوانوں نے دفتر تک زین پر پھولوں کی بارش کی، اور جب وہ جانے لگے تو زین نے کریم بخش کو اپنے دفتر آنے کا کہا۔ کریم بخش زین کے ساتھ ہی اندر براجمان ہوا۔ زیرو گینگ کو ہماری کارروائیوں کی اطلاع کس نے دی تھی؟ کچھ پتہ چلا؟ کریم بخش زین کے پاس آتے ہی اس طرح کے سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ سر، ابھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا، مگر ہمارے ہی محکمے میں 2 لوگ ہیں جن پر شک ہے، میرا اور ایک زیرو گینگ سے پرانی وابستگی بھی ہے۔ کریم بخش، مجھے ٹھوس ثبوت چاہیے، اس طرح کے آدھے ادھورے شواہد کو ہم جواز نہیں بنا سکتے۔ زین نے سخت لہجے میں کہا: سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، پچھلے 1 مہینے کی محنت کے بعد ہم اس مخبر کے کافی قریب پہنچ چکے ہیں۔ کریم بخش نے وضاحت کی: جتنا جلدی ممکن ہو اس کا پتہ لگاؤ۔ جب تک ہم اپنے ہی اندر اس گینگ کے مخبر کو نہیں پکڑیں گے، تب تک ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، ورنہ ہمارے تمام پلانز پہلے کی طرح زیرو گینگ تک پہنچ جاتے ہیں۔ ذہن کے لہجے میں شدت تھی: ایک بار یہ مخبر مل جائے، پھر دیکھو میں کیا حالت کرتا ہوں اس گینگ کی۔ اگلے کئی دن وہ بہت مصروف رہا، اور اس دن جب شام کو وہ اپارٹمنٹ واپس آیا، چائے بناتے ہوئے اسے خیال آیا کہ عریشہ سے کئی دن سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ چائے بنا کر اس نے عریشہ کو فون کیا، مگر کافی دیر گزرنے کے باوجود فون نہیں اٹھایا گیا۔ وہ کچھ دیر چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر عریشہ کا نام نظر آیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیا حال ہے؟ زین نے گرم جوشی سے کہا۔ آگے سے عریشہ نے تھکن بھرے انداز میں جواب دیا: وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، یاد آ گئی آپ کو ہماری؟ وہ کرے یاد تجھے جس نے بلایا ہو کبھی،
نہ کبھی ہم نے بلایا نہ کبھی یاد کیا۔ زین نے جواب میں شعر کا سہارا لیا۔ واہ واہ بھئی کیا بات ہے، انسپیکٹر صاحب تو شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ عریشہ نے داد دیتے ہوئے کہا۔ نہیں شاعرانہ ذوق تو نہیں، بس اپنی ضرورت کے دو چار شعر یاد تھے، زین نے جواب دیا۔ لیکن باوجود یاد رکھنے کے ایک ٹیکسٹ تک نہیں بھیجا انسپیکٹر صاحب نے؟ عریشہ نے شکوے بھری لہجے میں کہا۔ نہیں دراصل میں ایک کیس پر کام کر رہا ہوں، بس دن رات اسی میں گزر رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ڈنر پر جانا پسند کریں گی؟ زین نے بنا سوچے سمجھے پوچھ لیا، جس کی عریشہ نے بالکل بھی توقع نہیں کی تھی۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد عریشہ کہنے لگی، ڈنر کے بہانے ڈیٹ تو نہیں کرنا چاہتے؟ عریشہ کی بات پر ذہن کافی دیر تک ہنستا رہا۔ تو ہو بھی سکتا ہے، صرف ڈنر ہو تو سوچا جا سکتا ہے، عریشہ نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ ڈنر اور ڈیٹ ایک ہی چیز تو ہوتی ہے، جسے پسند کرو اس کو اگر ڈنر پر لے کر جانا چاہو تو اسے ڈیٹ کرنا کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا ڈیٹ ہی ہے، زین وضاحتی انداز میں بولا۔ صرف ڈنر ہو تو سوچا جا سکتا ہے، عریشہ نے پھر سے وہی شرط دہرائی، جس پر زین نے رضامندی ظاہر کی۔ کب فری ہیں آپ؟ زین نے پوچھا۔ اس ویکنڈ کو چلیں پھر، میں کسی اچھے ریسٹورینٹ میں ٹیبل بک کرواتا ہوں، سیٹرڈے 8 PM۔ ڈن؟ زین نے عریشہ کی رائے جاننے کے لیے پوچھا۔ ہاں ڈن، لیکن ایک اور شرط ہے، عریشہ نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ جی ملکہ عالیہ فرمائیے، اب کون سی شرط ہے؟ ٹیبل بک کرو اور 1 گھنٹے تک اگر میں نہ آئی تو نہ صحیح، ورنہ واپس گھر چلے جانا۔ عریشہ کی بات سن کر زین کو تعجب ہوا۔ مگر ایسا کیوں؟ میرے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، دل کیا تو آ جاؤں گی، نہیں تو انتظار میں بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے، سرپرائز کا بھی ایک ایلیمنٹ رہے گا۔ عریشہ نے شرٹ کے پیچھے وجوہات رکھی۔ زین خاموش رہا۔ منظور ہے؟ عریشہ نے پوچھا۔ دوسری طرف سے خاموشی چھائی رہی اور کچھ ہی لمحوں بعد زین نے جواب دیا، منظور ہے۔ اگلے 2 دن زین نے دن رات ایک کر کے زیرو گینگ کے خلاف مزید شواہد اکٹھے کیے۔ جب کریم بخش نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن مکمل کی تو رپورٹ زین کے سامنے پیش کی گئی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ زیرو گینگ کا مخبر پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہی بندہ تھا۔ زین نے کریم بخش اور 2-3 اور جوانوں کو سادہ کپڑوں میں ساتھ لے کر انہیں مکمل ٹاسک سمجھا دیا۔ شام کے وقت ایک بندہ اسے چائے کے لیے کسی ڈھابے پر بلائے گا، جبکہ باقی 2 بندے اس پر نظر رکھیں گے۔ جب چائے پی لی جائے گی وہ بندہ اسے موٹر سائیکل پر ساتھ بٹھا کر ایک محفوظ جگہ پر لے آئے گا، جہاں زین اور کریم بخش ان کا انتظار کریں گے اور اسے گرفتار کر لیں گے۔ شام کے وقت پلان کو صحیح طریقے سے ترتیب دینے کے لیے سب نے اپنے اپنے حصے کا کام بخوبی انجام دیا اور بالآخر زیرو گینگ کے مخبر کو گرفتار کر لیا گیا۔ کریم بخش اور اس کی ٹیم کو زین نے ان کی محنت پر داد دی اور اعلیٰ حکام کو ان کی شاندار کارکردگی کی رپورٹ بھی کی، کیونکہ پولیس کے اندر سے زیرو گینگ کے رابطے کا خاتمہ انتہائی ضروری تھا۔ اس کامیابی کے بعد پولیس نے زیرو گینگ کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ کریم بخش اور اس کی ٹیم اس کے لیے انعامی رقم کا اعلان بھی کیا گیا۔ ویکنڈ پر عریشہ کے ساتھ ڈنر کے لیے زین نے شہر کے ایک بہت ہی اچھے ریسٹورینٹ میں کئی دن پہلے ٹیبل بک کی تھی اور مقررہ دن پر وہ 8 بجے سے 20 منٹ پہلے پہنچ گیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ 8 بجنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا، اس لیے اصل انتظار کا 1 گھنٹہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ تب تک زین نے ریسٹورینٹ کے خوبصورت ایمبینس سے لطف اندوز ہونے کے لیے چاروں اطراف نظریں دوڑائیں۔ خوبصورت لائٹنگ، خاموش اور پرسکون ماحول، عمدہ خوشبو اور مدھم موسیقی، یہ سب کچھ ایسا تھا جیسے ہر انسان سہراتا۔ یہ ریسٹورینٹ دیگر ریسٹورانٹس کے مقابلے میں قدرے مہنگا تھا، مگر اب یہاں بیٹھ کر زین کو احساس ہوا کہ قیمت پوری وصول ہو رہی تھی۔ گھڑی میں 8:15 بج چکے تھے اور عریشہ کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زین کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اتنے اچھے ریسٹورینٹ کا ماحول بھی، جس کا وہ تھوڑی دیر پہلے تک معترف تھا، اب اسے بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ جس کے انتظار میں تھا، جس کے ہونے سے ہی یہاں کی رونق کو 4 چاند لگنے تھے، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ آخری 10 منٹ رہ گئے تھے اور جب سے زین آیا تھا تب سے اب تک 3 مختلف ویٹر آرڈر لینے کے لیے آئے، لیکن ہر دفعہ زین ایک ہی بات دہراتا کہ وہ کسی کے انتظار میں ہے، تھوڑی دیر بعد آرڈر لے لینا۔ ٹائم گزرتا گیا اور عریشہ کے آنے کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ زین نے فون کرنے کی نیت سے موبائل نکالا، عریشہ کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، پھر پتہ نہیں کس خیال سے اسے روک دیا۔ 9:05 پر زین نے سامنے لگے بڑے سے فینسی گھڑیال پر ایک آخری نظر ڈالی اور موبائل فون اور گاڑی کی چابیاں اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی اس نے مقابل فون پر صوفے پر پھینک دیا اور صوفے پر نیم دراز جا لیٹا۔
عریشہ کے نانے کے پیچھے کے محرکات پر وہ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ کبھی اسے یہ خیال آتا کہ عریشہ اسے پسند نہیں کرتی اور بس ایک دوست کی نظر سے دیکھتی ہے، تو کبھی یہ گمان غالب آ جاتا کہ عریشہ کی اگر اسے پتہ نہ کرتی تو وہ اسے انکار بھی کر سکتی تھی، جو کہ اس نے کبھی نہیں کیا۔ لیکن پھر عریشہ کے اس راک سٹار کزن کا خیال آنے لگتا کہ عریشہ نے ایک دو بار دبی الفاظ میں اپنے گھر والوں کی رائے کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس سے منگنی کی بات کی تھی۔ ان سبھی خیالات اور شکوک و شبہات کے بیچ گہرے ذہن نے موبائل کی گھنٹی بجی۔ زین نے دیکھا تو اسکرین پر عریشہ کا نام جگمگا رہا تھا۔ زین نے نظر انداز کیا، پھر دوسری بار اور پھر تیسری بار بھی، مگر زین نظر انداز کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ زین کو واٹس ایپ پر عریشہ کا میسج موصول ہوا۔ زین میسج کو سین نہیں کرنا چاہتا تھا، اس نے موبائل کو واپس رکھ دیا۔ پھر خیال آیا نوٹیفیکیشن سے دیکھ لینا چاہیے۔ اس نے نوٹیفیکیشن سے آدھا میسج پڑھا۔ میں جانتی ہوں زین، آپ میرا فون نہیں اٹھانا چاہتے، مگر نوٹیفیکیشن میں بس اتنا ہی میسج پڑھ سکا وہ۔ اب وہ اسے تجسس ہونے لگا کہ عریشہ نے کیا پیغام بھیجا ہوگا۔ زین یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یک کے بعد دیگرے 4 میسیجز موصول ہوئے۔ فون اٹھا کر دیکھا تو عریشہ نے کچھ تصاویر بھیج رکھی تھی جو نوٹیفیکیشن بار سے دیکھنا ممکن نہ تھا۔ زین اب تجسس میں تھا کہ کیا اسے یہ میسیجز دیکھنے چاہیے یا ناراضگی برقرار رکھنی چاہیے۔ بالآخر بہت ہی سوچ وچار کے بعد وہ میسیج سین کیے بنا ہی سو گیا۔ اگلے دن زیرو گینگ کے خلاف کارروائی کی پلاننگ کرتے گزر گیا اور اس کے بعد کا دن بھی اس مصروفیت میں ڈوبا رہا۔ یوں 3-4 دن گزر گئے، لیکن عریشہ اور زین کے بیچ کوئی رابطہ قائم نہ ہو سکا۔ عریشہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ یہ امید لگائے رکھتی کہ شاید زین نے اس کے میسیجز سین کر لیے ہوں گے، اور زین زیرو گینگ کے خلاف گرینڈ آپریشن پلان کرنے میں مکمل طور پر مصروف رہا۔ ڈیوٹی سے واپسی پر عریشہ نے زین کے دفتر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو کئی سپاہیوں نے اس رات اسپتال میں تعینات تھے اسے پہچان لی اور بڑی محبت اور احترام کے ساتھ خاطر مدارت کی۔ کریم بخش جو اس وقت تھانے میں موجود تھے، اس نے عریشہ کو بتایا کہ زین صاحب ابھی ایک ضروری کام سے باہر گئے ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ان کے دفتر میں بیٹھ کر انتظار کر سکتی ہیں۔ عریشہ نے انتظار کرنے کو ترجیح دی اور زین کے دفتر میں بیٹھ گئی۔ انتظار کے دوران تھانے کے تمام سٹاف نے اس کی بہت خاطر مدارت کی۔ تقریباً ایک آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد عریشہ نے دوبارہ معلوم کیا کہ زین کی واپسی کب تک معلوم ممکن ہے، جس پر اسے بتایا گیا کہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ زین پولیس ہیڈ کوارٹر گئے ہیں اور جب تک ان کا اہم کام مکمل نہیں ہوتا واپسی ممکن نہیں ہے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کا ذکر سنتے ہی عریشہ نے سمجھ لیا کہ یہ کام واقعی بہت اہم نوعیت کا ہے جس میں جلدی واپسی ممکن نہیں۔ اس نے کریم بخش کے ہاتھ زین کے لیے پیغام چھوڑ دیا کہ جب وہ واپس آئیں تو انہیں آگاہ کیا جائے کہ ڈاکٹر عریشہ آئی تھی۔ کافی دیر بعد جب زین تھانے واپس لوٹ آیا تو کریم بخش نے اسے عریشہ کے آنے کے بارے میں آگاہ کیا اور عریشہ کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ زین کو جب عریشہ کے آنے کی اطلاع ملی تو خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت ملال بھی تھا کہ وہ رابطہ کرنے میں پہل نہیں کر سکا۔ آفس میں بیٹھے جب اس نے عریشہ کے کئی دن پہلے بھیجے گئے میسیجز دیکھے تو پہلا میسیج جو اس نے نوٹیفیکیشن سے آدھا پڑھ رکھا تھا اس میں لکھا تھا، میں جانتی ہوں آپ میرا فون نہیں اٹھانا چاہتے، مگر میں اسی ریسٹورنٹ میں تھی تب جب تم آئے بھی نہیں تھے۔ میں نے پورے وقت میں تمہارا انتظار کرتے دیکھا اور میرے دل میں تم سے ملنے کی جو آرزو تھی وہ دل میں ہی دب گئی، کیونکہ آپ مجھے اپنا انتظار کرتے ہوئے بہت اچھے لگے تھے۔ نیچے بھیجی گئی کچھ تصاویریں دیکھ کر زین کو بہت پشیمانی ہوئی، کیونکہ وہ تصاویر وہی ریسٹورنٹ میں لی گئی تھی جہاں وہ انتظار کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ اپارٹمنٹ آتے ہی سب سے پہلا کام اسے عریشہ کو فون کرنا تھا۔ فون ملاتے رہے مگر عریشہ کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد نمبر ڈائل کرتا مگر نمبر مسلسل بند۔ رات کے 11:30 بجے جب زین نے عریشہ کا نمبر ڈائل کیا تو وہ بیل جا رہی تھی۔ عریشہ کی آواز سنتے ہی زین فوراً کہنے لگا، عریشہ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دو پلیز۔ زین کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عریشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ عریشہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نے اتنے دن رابطہ نہیں کیا، میں معذرت چاہتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ زین نے پشیمانی ظاہر کی۔ عریشہ نے ہنستے ہوئے زین کی پشیمانی کا بوجھ کم کرتے ہوئے کہا، اٹس اوکے، مجھے پتا تھا آپ بیزی تھے، غلطی نہیں تھی وہ تو معافی بھی نہیں تھی، اور میرا نام زین ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ کہنا بہت فارمل لگتا ہے۔ زین نے غیر رسمی ہونے کی کئی کوشش کی۔ نہیں، میں تو انسپیکٹر صاحب کہوں گی، منظور ہے تو بتانا۔ عریشہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، انسپیکٹر تو دل چوری کے الزام میں گرفتار بھی کر سکتا ہے۔
زین نے رومانوی لہجے میں کہا۔ منظور ہے، ہر طرح کی سزا منظور ہے، عریشہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ زین کچھ کہتا، اسے ایک بہت ضروری بات یاد آ گئی، لیکن وہ اب اتنی رومانوی باتوں کے بیچ عریشہ کو کیسے بتاتا؟ آخرکار زین نے وہ بات بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا ہم پھر کبھی کسی ڈنر پر جا سکتے ہیں؟ زین نے فوراً موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ جا تو سکتے ہیں، مگر اس بار ٹیبل میں بک کرواؤں گی، عریشہ نے شرارت سے کہا۔ اور تم انسپیکٹر صاحب بالکل وہی کرو گے جو میں نے کیا تھا؟ موڈ ہو تو آ جانا، ورنہ مجھے انتظار کرنے دینا۔ نہیں، میں تو بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں بھی نہیں آؤں گا، زین نے ہنستے ہوئے جواب دیا، لیکن اگلے ہی لمحے عریشہ کی طرف سے ہلکی سی خاموشی چھا گئی، اور پھر ایک ٹوٹی ہوئی آہ بھری آواز آئی۔ تمہارے موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، چاہے تو آ جانا، ورنہ نہ آنا، میں انتظار کروں گی بالکل اس دن کی طرح جب تم نے میرا انتظار کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے ڈاکٹر عریشہ مجھے ڈنر پر بلائیں گی اور میں منع کر دوں گا؟ ڈو یو ریئلی تھنک سو؟ زین کی بات نے عریشہ کے گالوں پر سرخی دوڑا دی۔ اس رات ایک عجیب سرور تھا، دونوں اتنی دیر تک گپ شپ میں کھوئے رہے کہ رات کے 2 بج گئے، مگر نہ نیند یاد رہی نہ صبح کی مصروفیات۔ جب آخر کار دونوں اپنی چھوٹی سی رومانوی دنیا سے باہر نکلے تو ایک دوسرے کو شب بخیر کہہ کر سونے کی تیاری کی، لیکن زین جاگا رہا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ کب عریشہ آف لائن ہو اور وہ اپنا وہ ضروری وائس نوٹ بھیج دے جسے کہتے ہوئے اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی عریشہ آف لائن ہوئی، اس نے وائس نوٹ بھیجا، الارم لگایا اور آنکھیں موند لی۔ صبح اٹھتے ہی عریشہ نے موبائل ڈیٹا آن کیا تو سب سے پہلا پیغام زین کا وائس نوٹ تھا۔ اس نے فوراً سننا چاہا، مگر قضا ہونے والی نماز پہلے پڑھنے کے لیے موبائل ایک طرف رکھ دیا۔ نہا دھو کر نماز پڑھنے کے بعد وہ سکون سے صوفے پر بیٹھ گئی اور وائس نوٹ پلے کیا۔ عریشہ، زین کی مدھم مگر بھاری آواز آئی، میں یہ بات تمہارے آف لائن ہوتے ہوئے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھ میں یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کل میں ایک گرینڈ آپریشن لیڈ کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑے نوعیت کا، کیونکہ مجھ میں یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ کل میں ایک گرینڈ آپریشن لیڈ کرنے جا رہا ہوں، بہت بڑے نوعیت کا، زیرو گینگ کے خلاف، جس کی تیاری ہم مہینوں سے کر رہے تھے۔ ممکن ہے یہ آپریشن میری زندگی کا آخری آپریشن ہو، مجھے نہیں معلوم کہ میں واپس لوٹ آ سکوں گا یا نہیں۔ عریشہ نے وہیں پر وائس نوٹ روک دیا۔ اس کا دل جیسے منہ کے بل نیچے جا گرا، آنسو بے اختیار اس کے چہرے سے بہنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ گہری پشیمانی کے بوجھ تلے دب گئی کہ وہ اس دن زین سے کیوں نہیں ملی، کیوں اس لمحے کو ہاتھ سے جانے دیا۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ آئندہ کبھی ملاقات کی کوئی امید باقی بھی ہے یا نہیں۔ لرزتی انگلیوں سے اس نے دوبارہ وائس نوٹ چلایا۔ میں مستقبل نہیں جانتا، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو اور میرے لیے بہت اہم۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر میں واپس نہ آ سکا تو تم وعدہ کرو، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ گی۔ عریشہ، وعدہ کرو مجھ سے۔ عریشہ نے چیخ کے ساتھ وائس نوٹ بند کر دیا اور موبائل صوفے پر پھینک دیا۔ وہ زاروں قطار رونے لگی جیسے اندر سے کوئی چیز بری طرح چکنا چور ہو گئی ہو۔ وہ اپنے آپ میں سمٹتی، ٹوٹتی، بکھرتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عریشہ کے موبائل پر کال موصول ہوئی۔ جب عریشہ نے دیکھا تو کال ہسپتال سے آئی تھی۔ عریشہ سے ڈیوٹی پر نہ آنے کی وجہ پوچھی گئی، جس پر اس نے طبیعت ناسازی کا بہانہ بنایا۔ عریشہ کو شدید غم اور اضطراب کے بیچ یہ احساس بھی نہیں ہو پایا کہ دن کے 11:30 بج رہے تھے۔ وہ دن شام تک کس طرح گزرا تھا، یہ صرف عریشہ ہی جانتی تھی۔ شام کو جب عریشہ نے ٹی وی آن کیا تو چینلز پر بریکنگ نیوز اور سٹیکرز چل رہے تھے کہ پولیس شہر کے سب سے بڑے اور بدنام زمانہ گینگ زیرو گینگ کے خلاف گرینڈ آپریشن میں مصروف عمل ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کئی پولیس جوان زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 3 بہادر جوان لڑتے ہوئے جان کی قربانی دے چکے ہیں۔ عریشہ نے فوری طور پر ٹی وی بند کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر نوافل ادا کرنے لگی۔ زین کی زندگی کے لیے دعائیں کرتی رہی، دعا کرتی رہی کہ خدا ایک اور موقع دے کہ وہ زین سے دوبارہ مل سکے۔ پورے دن اپنے کمرے میں بند رہنے کی وجہ سے عریشہ کے گھر والوں کو بھی اس کی طبیعت کی فکر ہونے لگی۔ عریشہ مسلسل جائے نماز پر بیٹھی ہاتھ بلند کیے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہی تھی۔ زین کی کوئی خبر نہیں تھی اور دل بے چین رہ گیا تھا۔ رات کے 11 بجے کے قریب عریشہ کے موبائل پر زین کا فون آیا۔ عریشہ خوشی سے نہال ہو کر فون اٹھانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے کسی اور کی آواز سنائی دی۔ ہیلو میڈم، میں ہوں کریم بخش۔ عریشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہاں کریم بخش، بولو زین۔ اس سے پہلے کہ عریشہ بات مکمل کرتی،
کریم بخش نے جواب دیا، میڈم زین صاحب کو گولی لگی ہے۔ یہ سنتے ہی عریشہ کا دل بیٹھ گیا۔ میڈم وہ ضد کر رہے ہیں کہ عریشہ صاحبہ ہی میرا علاج کریں گی۔ گولی سیدھے بازو کو چھو کر گزری ہے، کریم بخش نے آگے کہا۔ عریشہ کی جان میں جان آ گئی اور اگلی آواز زین کی تھی، ڈاکٹر صاحبہ آ رہی ہیں یا مجھے یہاں دھرنا دینا پڑے گا؟ مشکل سے اپنی آنکھوں سے آنسو پوچھتی عریشہ نے ہنستے ہوئے کہا، یو آر سچ اے اسٹوپڈ، آ رہی ہوں۔ کریم بخش نے وہاں کے قریبی اسپتال کا پتہ بتا دیا اور عریشہ اگلے ہی گھنٹے وہاں موجود تھی۔ زین کے خون کو روک دیا گیا تھا، زخم زیادہ گہرا نہیں تھا کیونکہ گولی جلد کو چھو کر گزری تھی۔ عریشہ نے آ کر اس کے زخم کو سی دیا اور پٹی کروا دی۔ عریشہ نے اسے خوب باتیں بھی سنائی کہ خون بہہ رہا تھا تو وقت پر پٹی کیوں نہیں کروائی، لاپرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ عریشہ کی ان سب باتوں کے جواب میں زین نے اتنا ہی کہا، ڈیٹ پر چلو گی میرے ساتھ؟ عریشہ پہلے تو اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرائی، پہلے مجھے شک تھا کہ تم بے وقوف ہو، اب یقین ہو گیا ہے، اس حالت میں بھی تمہیں ڈیٹ کی پڑی ہے۔ کیا ہوا میری حالت کو؟ زمین پر رینگتے ہوئے میرا یونیفارم میلا ہو چکا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بازو پر پٹی بندھی ہوئی ہے، یونیفارم پر جگہ جگہ خون لگ چکا ہے، بس اتنی سی تو بات ہے، باقی تو میں ریڈی ہوں۔ زین نے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کندھے اچکائے ہوئے کہا۔ عریشہ جو مسلسل ہنستے جا رہی تھی، ہاتھ سے زین کو بس کرنے کو کہہ رہی تھی، یار تم ہنس رہی ہو، بولو بھی جانا ہے میرے ساتھ ڈیٹ پر یا نہیں؟ زین نے شرارت سے کہا، ہاں لیکن نکاح کے بعد۔ کیا خیال ہے؟ عریشہ نے کہا۔ زین حیرت سے عریشہ کو دیکھ رہا تھا۔ او مائی گاڈ، اس کا مطلب میں پھر وہاں سمجھوں؟ نہیں، تم انکار ہی سمجھو، عریشہ نے مصنوعی ناراضگی کے ساتھ کہا۔ ابھی تو کہا ہے کہ نکاح کے بعد، زین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر عریشہ نے اسے سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ خوش ہے اور زندگی کے باقی لمحات وہ اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ زین کے کوئی عزیز و اقارب نہیں تھے، والدین کی روڈ ایکسیڈنٹ میں گزرنے کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا، اس لیے اس کا دوست سعد اس کے رشتے کی بات کرنے کے لیے گیا اور یوں عریشہ کے گھر والوں کی رضامندی دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور یوں دونوں نے ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا۔